اور آخری بات جو مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اسپیکر سے کہی، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے کہی کہ ذوالفقار بھٹو نے کہا تھا کہ نورانی میاں آپ اس معاملے سے کیوں پیچھے نہیں ہٹ جاتے، ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، اتنے بڑے بڑے عہدے ہیں، فوج کے دیگر ساری چیزوں کے، چھوڑ دیں اس معاملے کو۔ تو بھٹو صاحب کو امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھٹو صاحب آپ یہ بتائیں، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، اللہ نے آپ کو یہ عنایت کی ہے، یہ کرسی آپ کی ملکیت میں ہے، کوئی شخص آ کر کہے کہ بھٹو وزیر اعظم نہیں ہے بلکہ میں وزیر اعظم ہوں، تو فرمایا یہ آپ کی حق تلفی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فرمایا ضرور حق تلفی ہوگی، میں عوام کا وزیر اعظم ہوں، عوام کا نمائندہ ہوں، مجھے اس قدر عوام نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے۔ تو فرمایا ایک کرسی آپ کو عزیز ہے تو نبوت کا معاملہ کس قدر حساس ہے؟ اللہ نے جو نبوت کا منصب میرے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا ہے، وہ مرزا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو بتائیے یہ میرے مصطفیٰ کریم کے حق تلفی ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہ بات کی تو ان کی زبان میں بھی وہ تاثیر اللہ نے رکھی تھی نا، وہ تاثیر اثر کرتی تھی، تو ذوالفقار علی بھٹو کا دل نرم ہو گیا۔ اور پھر مسلمانوں نے وہ دن بھی دیکھا کہ 7 ستمبر 1974 کے دن تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ قادیانی غیر مسلم ہیں اور قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ اعلان ہو گیا تو اس کے بعد جب تحقیق ہوئی پتہ چلا کہ کئی ایسے عہدوں پر قادیانی براجمان تھے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 30% کیبنٹ خالی ہو گئی، 30% کیبنٹ خالی ہو گئی، اور یہ اسی آئین کی برکتیں ہیں کہ آج تک جو بھی وزیر اعظم یا صدر عہدے کا حلف لیتا ہے، یا وزراء چاہے وہ صوبائی ہوں یا وفاقی ہوں یا سینیٹرز ہوں، وہ اس بات کا حلف لیتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر اور اس کے رسول پر کامل ایمان رکھتا ہوں، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتا ہوں۔ اس بات پر حلف لیتے ہیں، اور یہ حلف ان شہداء کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ جن کی بدولت یہ آئین وجود میں آیا ہے۔